آپ کے رب کا پیغام آپ کے نام. ڈونٹ اسکپ جسٹ لیسن. کیوں ہار ماننا چاہتے ہیں آپ اے عزیز انسان؟ آج یہ جو آپ سکرین کے سامنے بیٹھے ہو، تھکے ہوئے، ہارے ہوئے، آنکھوں میں ایک ایسی نمی لیے جو شاید کسی نے نہیں دیکھی، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا موبائل جو ہے تمہیں یہ دکھا رہا ہے؟ نہیں، یہ تمہارے رب کی مرضی. آج تمہارا خالق، تمہارا مالک، وہ ہستی جو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تم سے مخاطب ہے. وہ تم سے پوچھ رہا ہے، میرے بندے تم کیوں ہار ماننا چاہتے ہو؟ جبکہ تمہارا رب تمہارے لیے ہار نہیں چاہتا، کیونکہ وہ تمہیں ہر وقت قریب سے دیکھ رہا ہے. وہ تمہارا اسٹرگل دیکھ رہا ہے، اور بے شک وہ ساتھ ہی ہے، اور بے شک تمہارا رب تمہیں تھامنا چاہتا ہے. اس لیے تو یہ ویڈیو تمہاری اسکرین پر اتفاقا نہیں آئی. تمہارے اس ویڈیو پر رک جانا، تمہاری آنکھوں کا ان الفاظ پر جم جانا، کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ یہ محض ایک اتفاق ہے؟ نہیں، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک دستک ہے، ایک پکار ہے. وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ دیکھ رہا تھا کہ تم پچھلے کئی دنوں سے، کئی راتوں سے کس قرب میں ہو. وہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارے مسلح پر گرے آنسو کتنے وزنی تھے جو کسی انسان نے نہیں دیکھے. وہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کیا ٹوٹ رہا ہے. آج کا یہ پیغام صرف تمہارے لیے ہے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم ہار مان لو. آج تم کہتے ہو حالات بہت سخت ہیں، تم کہتے ہو لوگ بدل گئے ہیں، تم کہتے ہو تمہارے پاس اب لڑنے کی سکت نہیں رہی. ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو، اس دن کو یاد کرو جب تم نے پہلی بار سوچا تھا کہ اب میں نہیں کر پاؤں گا، لیکن اللہ نے تمہیں وہاں سے نکالا. اس رات کو یاد کرو جب تمہیں لگا تھا کہ صبح نہیں ہوگی، لیکن اللہ نے سورج نکالا. وہ رب جو تمہیں یہاں تک لے کر آیا ہے، وہ تمہیں یہاں مرنے کے لیے نہیں چھوڑے گا. تمہارا ہار ماننا اللہ کو کیوں پسند نہیں؟ کیونکہ جب تم ہار مانتے ہو تو تم دراصل اللہ کی قدرت پر شک کرتے ہو. ہار ماننا یہ کہنا ہے کہ یا اللہ میرا مسئلہ تیری رحمت سے بڑا ہے. نعوذ باللہ. جب تمہارا رب چاہتا ہی نہیں کہ تم ہار مانو تو تم کون ہوتے ہو خود کو شکست دینے والے؟ اللہ نے تمہارے اندر وہ طاقت رکھی ہے جو پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے، لیکن تم نے اسے خوف کی تہوں میں چھپا دیا ہے. کیوں یہ نہیں جاننا چاہتے کہ تمہارا رب تم سے کیا چاہتا ہے؟ سنو، اللہ تم سے یہ نہیں چاہتا کہ تم سپر ہیرو بن جاؤ. وہ تم سے یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم ایک دن میں سب کچھ ٹھیک کر لو، بلکہ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم توکل کرو. وہ چاہتا ہے کہ تم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دو. وہ چاہتا ہے کہ تم گر کر بھی یہ کہو کہ یا اللہ میں گر گیا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے تو مجھے اٹھائے گا. تمہارا رب تم سے محبت چاہتا ہے. وہ تمہیں اس لیے آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کے سہاروں کو چھوڑ کر اس کے مسلح پر آ کر بیٹھو. وہ تمہاری خاموش چیخیں سننا چاہتا ہے کیونکہ اسے تمہاری آواز پسند ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم جان لو کہ اس کائنات میں کوئی تمہارا ہو نہ ہو، لیکن وہ اللہ تمہارا ہے. کہ تم نے کبھی غور کیا جب تم گناہ کرتے ہو وہ پردہ رکھتا ہے، جب تم بھول جاتے ہو وہ رزق دیتا ہے، جب تم دور بھاگتے ہو وہ تمہیں پھر کسی نہ کسی بہانے اپنے قریب بلاتا ہے. تو آج کی یہ ویڈیو بھی وہی بہانہ ہے. یہ اس کا تمہیں یاد دلانا ہے کہ اے میرے بندے، میں ابھی تیرے ساتھ ہوں، میں نے تجھے چھوڑا نہیں، میں تجھے بھولا نہیں. تمہاری زندگی کا یہ کٹھن سفر، یہ الجھنیں، یہ پریشانیاں، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک اشارہ ہے. وہ تمہارے دل کو صاف کر رہا ہے. وہ تمہیں اس بڑی خوشی کے لیے تیار کر رہا ہے جو تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے. اگر تم آج ہمت ہار گئے تو اس معجزے کا کیا ہوگا جو بس ہونے ہی والا ہے. اپنی آنکھیں صاف کرو، اپنے رب کو پکارو، اسے کہو یا رب میں حاضر ہوں، میں نہیں ہارتا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. تم کہتے ہو نا کہ راستے بند ہو گئے ہیں، تم کہتے ہو کہ اب کوئی امید نہیں بچی. ذرا سوچیں، جس رب نے تمہیں وجود بخشا، کیا وہ تمہیں یوں ہی بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں. کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَأَنْتَ بِأَعْیُنَا، یعنی اور اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کرو کیونکہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو. سوچو، تم کائنات کے مالک کی نظروں کے سامنے ہو. جب ایک بچہ گرنے لگتا ہے تو ماں اسے تھام لیتی ہے. سوچو، تمہارا رب تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ تمہارا رب تمہیں گرنے ہی نہیں دینا چاہتا. اگر آج تمہارے قدم ڈگمگا رہے ہیں تو یہ تمہیں گرانے کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں یہ سکھانے کے لیے ہے کہ تمہارا ہاتھ کس نے تھام رکھا ہے. بالکل ہم انسان کتنے نادان ہیں نا. ہم چاہتے ہیں کہ زندگی بس سیدھی لکیر کی طرح چلے، لیکن یاد رکھو جو لکیر سیدھی ہو جاتی ہے وہ زندگی کی نہیں موت کی علامت ہوتی ہے. تو یہ اتاؤ چڑھاؤ، یہ تکلیفیں، یہ آنسو، یہ تمہیں توڑنے کے لیے نہیں، تمہیں تراشنے کے لیے. کبھی سوچا ہے کہ ہیرا اتنا قیمتی کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ شدید دباؤ سے گزرتا ہے. سونا کندن تب بنتا ہے جب وہ آگ میں تپتا ہے. تمہارا رب تمہیں ایک عام انسان نہیں، ایک خاص مقام پر دیکھنا چاہتا ہے. وہ تمہیں صبر کا بدلہ اس چیز سے دینا چاہتا ہے جس کا تم نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا. میرا رب کہتا ہے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. ہاں، اگر تو نے سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے
तो मैं तुझे वो भी दूंगा जो तेरी चाहत है। तुम क्यों थक गए हो, तुम क्यों मायूस हो, क्या तुम अल्लाह की कुदरत पर शक है? वो अल्लाह जो खुश्क जमीन से सब्जा निकालता है, जो अंधेरी रात से सूरज निकालता है, क्या वो तुम्हारी जिंदगी के अंधेरे दूर नहीं कर सकता? बस एक बार उसके सामने झुक कर तो देखो, एक बार ये कहकर तो देखो, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, अब तू ही संभाल ले। आज इस वीडियो को सुनने के बाद एक गहरी सांस लें और मुस्कुराएं। इसलिए नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया है, बल्कि इसलिए कि आपका रब आपके साथ है। वो रास्ता दिखाएगा, वो दरवाजे खोलेगा। बेशक जो आपको बंद लगते थे, आपका काम जो है वो सिर्फ चलना है, मंजिल तक पहुंचाना उस रब का काम है। और आप जानना चाहते हैं इस सवाल का जवाब क्या आपका रब आपसे क्या चाहता है, तो सुने। जब अल्लाह नहीं चाहता कि तुम हारो तो तुम क्यों हार मानना चाहते हो? इसका जवाब तुम्हारी अपनी हिम्मत में नहीं, बल्कि अल्लाह की तुम पर नजर में छुपा है। अल्लाह तुम्हारी जीत का मुंतजिर है, तुम्हारी हार का नहीं। तुम हारना इसलिए चाहते हो क्योंकि तुम अपनी ताकत देख रहे हो, जबकि अल्लाह तुम्हें हारने इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि वो अपनी कुदरत देख रहा है। तुम थक चुके हो क्योंकि तुमने सारा बोझ अपने कंधों पर रख लिया है, जबकि तुम्हारा रब चाहता है कि तुम ये बोझ उसे थमा दो। वो तुम्हें टूटते हुए देखकर खुश नहीं होता, वो तुम्हें तपते हुए देखकर कुंदन बनाना चाहता है। वो चाहता है कि तुम उस मुकाम तक पहुंचो जहां तुम पुकार उठो, मेरा रब मेरे साथ है, वही मुझे रास्ता दिखाएगा। वो तुमसे यकीन का एक लम्हा चाहता है, और इस पूरे सफर में, उस कठिन रास्ते में तुम्हारा रब सिर्फ एक चीज चाहता है, तुम्हारा उस पर मुकम्मल एतबार। वो चाहता है कि जब हर तरफ अंधेरा हो, जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब तुम मुस्कुरा कर ये कह सको, या अल्लाह मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा, मगर मुझे यकीन है कि तू रास्ता बना रहा। वो तुमसे तुम्हारी मेहनत का सिला नहीं मांगता, वो तुमसे तुम्हारे दिल का सुकून और इस पर भरोसा मांगता है। तुम्हारी खामोश चीखों का जवाब तुम क्यों हारना चाहते हो? शायद इसलिए ना कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार सुनी नहीं जा रही, लेकिन हकीकत तो यह है कि जिस वक्त तुम सबसे ज्यादा अकेले होते हो, तुम्हारा रब तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब होता है। वो तुम्हें इस सफर पर इसलिए लाया है ताकि वो तुम्हें तुम्हारी अपनी पहचान करवा सके। वो चाहता है कि तुम जान लो कि तुम एक मामूली इंसान नहीं हो, बल्कि तुम वो हो जिसे उसने खुद तख्लीक किया और जिसकी हिफाजत का जिम्मा भी उसने खुद लिया है। तो आप अपने रब का इशारा जरूर समझें। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो ये रब की तरफ से हाथ थामने का इशारा है। वो आपसे कह रहा है, मेरे बंदे अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो वो मौजे होने हैं जिनकी तुमने तमन्ना की थी, अभी तो वो दुआएं कबूल होनी है जिन पर तुम रोए थे। अगर तुम आज रुक गए तो वो सब कैसे मिलेगा जो तुम्हारे लिए लिख रखा है? खुलासा ये है कि आपका रब आपसे सिर्फ ये चाहता है कि आप सब्र और शुक्र का दामन न छोड़े। वो चाहता है कि आप एक बार फिर हिम्मत करें, एक बार फिर उसे पुकारें और एक बार फिर इस यकीन के साथ खड़े हो जाएं कि जिस रब ने यहाँ तक पहुँचाया है वो आगे भी जरूर लेकर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और आखिरी बात, हारना इंसान का फैसला होता है, जबकि रास्ता निकालना अल्लाह का वादा है। तो अपने फैसले को अल्लाह के वादे पर गालिब ना आने दें। उठें, आपका रब आपका इंतजार कर रहा है। बेशक अल्लाह ताला की तदबीर में कोई चीज इत्तेफाक नहीं होती। जब इंसान थक कर हार मानने लगता है तो इसी तरह का कोई छोटा सा इशारा, कोई जुमला या कोई आयत उसे दोबारा हिम्मत दे देती है, और ये इस बात का सबूत है कि वो समी है, वो सुन रहा है और वो अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। जो भी इस वक्त इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप सबकी जिंदगी में भी अगर कोई ऐसी मुश्किल है जिसने आपको बेचैन कर रखा है, तो याद रखें कि सब्र और तवक्कुल ही वो दो हथियार हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। अल्लाह पर तवक्कुल रखें और सब्र से काम लें। इंशाअल्लाह ताला बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है।